السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے جنگ بدر کا سارا پلیٹ فارم تیار کر دیا تھا، اب بس جنگ ہونا شروع ہونا تھا، اور صحابہ ایک طرف ہے، کفار ایک طرف ہے، اور کفار کے طرف سے جو شخص سراقہ بن مالک کے چہرے کو لے کر آیا تھا وہ ایکچولی میں ابلیس تھا، اور جنگ شروع ہو اس سے پہلے ابلیس جو ہے وہ بھاگنے لگا، تو قریش ان کو پکڑنے لگے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ دیکھ پا رہا ہوں جو کہ تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ان کے حساب سے سراقہ بن مالک، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ کون تھا؟ ابلیس تھا۔ آخر اس نے کیا دیکھا ہے جو کہ اس کو ڈر لگ گیا اور وہ بھاگنے لگا الٹے پیر؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے 1000 فرشتے جو ہے وہ بھیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرمی کے ساتھ، جس میں کہ جو بڑے بڑے فرشتے تھے انکلوڈنگ جبرائیل علیہ السلام وہ بھی شامل تھے۔ تو ان لوگوں کی نمبر 1000 تھی، ادھر 1000 فرشتے تھے اور 313 یہ مسلمان، جو کہ ہو سکتا ہے کہ نمبر میں کم تھے لیکن دلیری میں بالکل کہیں کم نہیں تھے، اور وہ تیار تھے کسی بھی چیلنج کے لیے، اور وہ مور اور لیس جانتے تھے اگر اللہ، کیونکہ اللہ سے وہ لوگ کانٹیکٹ تھوڑی نہ کیے ہوئے تھے سارے مسلمان، اور اللہ ان کو تھوڑی نہ جنگ شروع ہونے سے پہلے بتائے کہ دیکھو جب جنگ ہوگی تو فرشتے بھیجے جائیں گے تم لوگوں کے سائڈ میں، اور وہ 1000 ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ تم ہر حال میں ان سے جیتے جاؤ گے۔ تو اس سے ہم لوگوں کو کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ٹیسٹ لیتے ہیں اس دنیا میں، اس کے لیے ہم لوگوں کو پہلا قدم بڑھانا ہوگا۔ صحابہ کو اپنی مطلب کہ پوری جو ہے جان لگا دینی پڑی اس کے لیے، اور بیسکلی انہوں نے کہیں نہ کہیں من میں مان لیا تھا کہ جو بھی ہوگا، اگر موت ہوگی تو ہوگی، اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے لیکن لڑیں گے۔ اتنا خوف اور اتنی ٹینشن، جنگ میں کھڑے ہو گئے ہیں اور اب تک انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جیتیں گے اس میں کہ نہیں جیتیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو پہلے تم یہ ثابت کرو اللہ کو، یہ دکھاؤ اللہ کو کہ تم اس میں پہلا قدم بڑھانے کے لیے تیار ہو، اور جب ہم لوگ یہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد ہمیشہ آتی ہے، اگر ہماری ایمان اللہ پر پکا ہو تو۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم اپنی طرف سے ایفرٹ نہیں لگائیں گے اور اللہ کی مدد آ جائے گی تو ایسا نہیں ہونے والا۔ اور واقعی میں بہت ہی غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان لوگوں کے ساتھ ایسا کرتے نا کہ جو شروع کے مسلمان تھے ان لوگوں کو ہر کچھ بیٹھے بٹھائے مل جاتا، ان کو کوئی اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا، تو اس کا برا اثر ہم لوگوں پر پڑتا، کیونکہ اسی طرح سے لوگوں کو عادت ہو جاتی بنا ایفرٹ لگائے سب کچھ پا لینے کی، کیونکہ ان کو یہ لگتا کہ اللہ ان کے سائڈ ہے، اور ہم لوگ یہ کہتے کہ ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہیں، ہم بھی انتظار کرتے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تبھی کچھ ہوگا۔ یہ پرابلم کس میں تھی؟ کس میں تھی یہ پرابلم؟ یہودیوں میں تھی، کرسچنس میں تھی، اور وہ چیز نہیں چاہ رہے تھے اللہ کی اس امت کے ساتھ ہو۔ تو ہم لوگوں کو چیزیں کبھی بھی آسانی سے نہیں ملی، اس کے لیے لڑنا پڑا، اس کے لیے پہلا قدم اٹھانا پڑا، اور بس اللہ اتنا ہی کہہ رہے ہیں۔ بہت ضروری سیکھ ہے۔ ہم لوگ جو چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری راہ کو آسان کرے، اللہ ہمارے لیے اس طرح کے میریکلز کرے جس طرح کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، تو اللہ تیار ہے آج بھی وہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو فرشتوں سے مدد بھیجی جا رہی ہے یہ صرف اور صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، اب ایسا نہیں ہوگا، ابھی بھی ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہمارے اندر ایمان اس طرح کی ہونی چاہیے، اور دوسری بات کہ ہمیں خود پہلا قدم اٹھانے کی قابلیت ہونی چاہیے، اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے اللہ پر، اور اپنے آپ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک سائڈ کی بات ہو گئی، اور دوسری سائڈ سے قریش کو ابلیس کیا کہہ رہا تھا؟ اکسا رہا تھا، بھڑکا رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ تم چلو جنگ میں، ان لوگوں کو ختم کر دو۔ اور جیسے ہی اس نے فرشتوں کو دیکھا وہ کہا کہ میں وہ دیکھ پا رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ پا رہے، اور دم دبا کر بھاگ گیا اور کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی چیز شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ جہنم میں جانے سے پہلے کہے گا انسانوں کو، جہنمیوں کو۔ اللہ نہ کرے کہ ہمیں وہ کبھی سننے کو ملے۔ جسٹ امیجن، جہنم میں جانے سے پہلے ابلیس جو کہ سب سے پہلا جہنمی ہے وہ ایک خطبہ دے گا، اور اس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اس وقت یہ کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچ کہا تھا، میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ میرا کبھی بھی قابو نہیں تھا تمہارے اوپر، میں نے تمہیں برائی کی طرف دعوت دیا اور تم نے اس دعوت کو قبول کیا، ٹھیک ہے، اور اب اللہ کا عذاب جو ہے وہ تم چکو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے آخرت کے بارے میں، اس کو جتنا نالج ہے اس طرح کا نالج ہم لوگوں کو بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے فرشتوں کو دیکھا، اس نے جنت کو دیکھا، اس نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو کہ ہم نہیں دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ لیکن اس کا کام کیا ہے ذرا دیکھ،
اتنی نالج ہونے کے باوجود اس کا کام کیا ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ کے منہ پر لا کر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. جہنم میں جانے سے پہلے بھی وہ یہی کہے گا کہ میں نے تو بس تم کو بلایا تھا اس راستے میں، تم آئے میرے پیچھے، تمہاری غلطی ہے، ہم کو اب بلیم مت کرو. تو اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی چیز کہ ہم لوگوں کو کبھی بھی گناہوں کی طرف کوئی دعوت دے، کوئی پہلا اسٹیپ لینے بولے تو کبھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ کب ہم لوگ پھسلتے پھسلتے اس کے آگے چلے جائیں گے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوگا. دیکھیے یہ کتنا امپورٹنٹ کانٹراسٹ ہے. ایک طرف ہم لوگوں کو پہلا اسٹیپ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لو تب جا کر میری مدد آئے گی، اور یہاں پر ہمیں کبھی بھی پہلا اسٹیپ ہی نہیں لینا چاہیے اگر ہم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ غلط ہے. شیطان کا یہ پرابلم ہے نا کہ وہ گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے اور لوگوں کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، جبکہ اس کو بہت 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 نالج ہے. اور اگر ہمیں نالج ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کچھ غلط ہے اور ہمارے پاس موقع ہے پیچھے مڑنے کا، تو ضرور پیچھے مڑ کر بھاگیں. تو جنگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دونوں ایک طرف دوڑ جائیں گے. پہلے کیا ہوتا ہے کہ ڈیول ہوتا ہے دو لوگوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے. تو قریش کے سائڈ سے 3 لوگ باہر آئے. اس میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ عتبہ بن ربیعہ، اس کے بھائی اور اس کا بیٹا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے کہا نا کہ عتبہ بن ربیعہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے ہند، جس کے ہسبینڈ ہے ابو سفیان. اس چیز کا امپورٹنس آپ کو آنے والے ٹائم میں پتہ چلے گا. تو بیسکلی عتبہ بن ربیعہ اور اس کے 2 فیملی ممبر، اس کا بیٹا اور اس کا بھائی باہر آتا ہے. اور ادھر سے فائنلی آتے ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی آتے ہیں. اور کچھ ہی منٹوں میں ان کا کام ختم. اور قریش جو ہے وہ شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ تینوں لیڈرشپ کی پوزیشن پر تھے، اتنے رسپیکٹیبل تھے، یہ لوگوں کو انہوں نے اتنے آسانی سے ختم کر دیا. اب وہ لوگوں کو رہا نہیں جا رہا تھا. وہ لوگ جو قریش تھے وہ دوڑ پڑے مسلمانوں کے آرمی کی طرف. اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم لوگ آگے نہیں بڑھو گے. ایک پرٹیکولر لائن بتا دی گئی تھی کہ وہاں کو کراس کرے گا، جب بہت قریب آ جائے گا تب پہلے تیر چلایا جائے گا. تو تیر چلایا جاتا ہے، کچھ تیر وہاں کے لوگوں کو لگتی ہے، کچھ تیر ان کے گھوڑوں کو لگتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے. تو اس طرح سے اس کا نمبر سگنیفیکنٹلی کم ہو گیا پہلے ہی تیروں کے وار سے. اس کے بعد تلوار والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اور آف کورس فرشتے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہی. لیکن یہ بات مسلمانوں کو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے، پہلے سے نہیں پتہ چلتا ہے، کہا نا. اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے نظر میں سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان جو کہ جنگ بدر میں شامل ہوئے. تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی سب سے زیادہ بہترین فرشتے وہ ہے جو کہ جنگ بدر میں لڑے. اللہ اکبر، ذرا سوچیے اس جنگ کی کیا امپورٹنس ہے. تو لڑائی بہت آسانی سے آگے بڑھتی ہے، جہاں پر مسلمان جو ہے وہ بہت بہت ہی آسانی سے ان لوگوں کو ختم کرتے ہیں. اور کہا تھا نا وہ مومنٹ یاد کے لیے ویٹ کیجیے گا جب وہی لوگ ان لوگوں کے اگینسٹ تلوار اٹھائیں گے جن کو انہوں نے ظلم کیا تھا. تو بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بڑھتے ہیں امیہ بن خلف کی طرف. اور وہ وہی تھا جنہوں نے ریگستان میں لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھ کر ان کو کہا تھا کہ اپنے دین سے مڑ جاؤ. اور آج بلال رضی اللہ عنہ اس کی طرف جا رہے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. جبکہ وہ بہت آفر دے رہا ہوتا ہے کہ ایک کام کرو، ہم کو جو ہے وہ قیدی بنا لو، ہم تم کو اپنی آزادی کے بدلے بہت پیسے دیں گے. لیکن بلال رضی اللہ عنہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس کے پیسوں سے. وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور جنگ چل رہی ہوتی ہے. ایک صحابی کو 2 بچے جو ون آف دا ینگسٹ تھے اس جنگ میں، ٹھیک ہے، جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی پیوبرٹی کو کراس کیے تھے یا نہیں بھی کیے ہوں گے، اللہ بہتر جانے. اتنے ینگ بچے وہ آ کر پوچھتے ہیں اس صحابی سے ابو جہل کون ہے، کہاں ہے وہ اور وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے. تو اس سے پوچھتے ہیں بچوں سے کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو اس کے بارے میں. تو بولتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گالی والی بکتا تھا اور مسلمانوں کو بہت پریشان کیا. تو دیکھے تو کون ہے وہ. تو وہ صحابی جو ہے جیسے ہی اشارہ کرتے ہیں ابو جہل کی طرف کہ یہ وہ ہے، اس سے پہلے کہ وہ ادھر دیکھیں یہ دونوں بچے جا چکے ہوتے ہیں اور حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پر. کوئی ریئلائز نہیں کرتا ہے کہ یہ ہوا ہے شروع، کیونکہ وہ اتنے چھوٹے بچے رہتے ہیں کہ وہ جا کر جو ہے کب بیچ سے گھس کر اس کے پاس چلے جاتے ہیں. اور وہ تلوار جو ہے وار کر رہا ہے ابو جہل، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے بھی کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ کوئی بچہ اچانک سے آ کر حملہ کر دے گا. اور 2 بچے تھے. لیکن اکرمہ جو کہ ابو جہل کا بیٹا تھا اس کی نظر پڑی اور اس نے ایک صحابی کو تلوار مار دیا اور فائنلی وہ شہید ہو گئے. ایک اور صحابی جو تھے انہوں نے اتنا تو ضرور مار دیا تھا اس کو، ابو جہل کو، کہ وہ گر پڑا تھا زمین میں. اور سمجھیے کہ وہ اپنے موت کے بہت قریب آ گیا تھا، ایسے سچویشن میں تھا. اسی طرح سے لڑائی چلتی گئی. ایک پوائنٹ کے بعد کیا ہوا کہ قریش جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیا الٹے پہ. اللہ اکبر اللہ اکبر، بھاگنا شروع کر دیا. اور مسلمان جو ہے
یاد کیجیے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بلال رضی اللہ عنہ کو ستایا جا رہا تھا، ان پر ظلم ہو رہی تھی، تو وہ بس ایک ہی لائن ریپیٹ کرے کرے جا رہے تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور اس بار بھی جو مسلمان ہیں وہ اسی نعرے کو چلا رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے، احد احد، اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں بلال رضی اللہ عنہ کو کتنی خوشی مل رہی ہوگی اس دن کہ پورے مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی جو بہترین بہترین مسلمان ہیں، بیسٹ آف دا بیسٹ، وہ اسی لائن کو ریپیٹ کر رہے ہیں جو کہ بلال رضی اللہ عنہ اس وقت کیا کرتے تھے، ان کو کیا کیا میموریز آئے ہوں گے اور ان کو کس طرح کا سیٹسفیکشن ملا ہوگا اس دن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو لوگ بدر میں شامل ہوئے مسلمان، ان کے دل کو دیکھا اور تبھی جا کر ان کو سلیکٹ کیا اس کے لیے، بدر کے لیے، اور کہا کہ اللہ تم سے راضی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہے جو کہ بدر میں شامل ہوئے ہیں۔ اور اب کچھ امپورٹنٹ انسیڈنٹس۔ جب وہ لوگ بھاگے تو اپنے سامان، اپنے تلوار، اپنے آرمر، اپنے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو چھوڑ کر گئے، ایون جولریز، کیونکہ ان کو ایسی بیوقوفی تھی کہ یہ لوگ یہ سب کچھ جو لے کے آ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ لے کر جائیں گے۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ ان کا سامنا ایسے آرمی سے ہوگا جو کہ سیدھے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ بھاگ پڑے، لیکن ہر کوئی نہیں بھاگا۔ کچھ شخص تھے جنہوں نے جو کہ پکڑے گئے، جس میں کہ ایک شخص ایسے تھے جو کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ یاد ہے آپ کو ایک شخص کا نام بتایا تھا؟ اچھا بتائیے، اس شخص کا نام کیا تھا جو کہ مکہ میں سب سے امیر انسان تھا؟ نام یاد آ رہا ہے؟ ولید ابن مغیرہ۔ اس کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام بھی ولید ہی تھا، تو ان کا پورا نام ہے ولید ابن ولید۔ تو یہ ہاتھ اٹھا دیتے اور کہتے ہیں کہ میں سرنڈر کر رہا ہوں اور مجھے مت قتل کرو، میں سب سے امیر گھرانے سے ہوں، تم کو بہت بڑا اماؤنٹ ملے گا۔ تو مسلمان ان کو کیپچر کرتے ہیں۔ ایک اور شخص آئے تھے زبردستی، ان کا نام تھا عباس بن عبد المطلب۔ آئی مین جسٹ امیجن، ان کو کیوں آنا پڑا تھا؟ کیونکہ بنو ہاشم سے کسی نہ کسی کو تو آنا ہی تھا نا۔ عباس نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کو آنا پڑا۔ تو وہ کھڑے ہوئے تھے، ان تلوار چلا رہے تھے، نہ کچھ کر رہے تھے، اور ایک صحابی جو ہے ان کو پکڑ کر لے کے آ گئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے عباس کو کیسے پکڑ لیا؟ اس کا میننگ یہ تھا کہ عباس بہت ہیوی تھے، زبردست باڈی تھے، اور صحابی پتلے۔ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ اتنے ہلکے ہو گئے کہ ہم نے ان کو اچانک سے پکڑ لیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بولے کہ فرشتے نے تمہاری مدد کی، تم نے خود نہیں کیا یہ۔ تو یہ سب ہو گیا تھا، معاملہ ادھر سیٹل ہو گیا ہے۔ یا سہیل بن عمرو جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جو ہے اسپیچز دیا کرتا تھا مکہ میں، وہ بھی پکڑا گیا تھا، اور قریب قریب 70 لوگ پکڑے گئے تھے، 70 لوگ جو ہے مارے گئے تھے۔ جسٹ امیجن، مسلمانوں کی طرف سے 14 لوگ شہید ہوئے تھے صرف، اونلی۔ تو قریب قریب 300 لوگ جو ہے وہ واپس گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے، ابو جہل کہاں ہے؟ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں گیا، ایپک مومنٹ جس کے بارے میں بہت بار بول چکے ہیں، کہ میں وہاں پر گیا اور دیکھا تو ابو جہل جو ہے وہ اپنے آخری سانسیں گن رہا تھا، اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، ان کی ڈیتھ اس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی جس کو بہت تکلیف دیا انہوں نے۔ عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر جا کے چڑھ جاتے ہیں، اور پتہ ہے اس وقت بھی ابو جہل کا اکڑ، وہ کہتا ہے کہ اے چرواہے، کیونکہ وہ بکری وغیرہ چرایا کرتے تھے، تم بہت ہی زیادہ اونچی جگہ پر چڑھے ہو، یعنی کہ تم کو پتہ ہے تم کس کے اوپر ہو، ایسا کہہ رہا تھا وہ۔ اور وہ ریکویسٹ کر رہا تھا آس پاس کسی اور سے کہ کوئی رسپیکٹڈ آدمی ہم کو تلوار مارو، مجھے ختم کرو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص مجھے تلوار مارے، کیونکہ بچوں سے وہ تلوار کھا کر، چھوٹے بچوں سے تلوار کھا کر زمین پر گرا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسے ہی مر جاؤں گا تو میرے آنے والی جنریشن مجھے کیسے یاد کریں کہ بچے جو اس کو مار دیے، تو کوئی رسپیکٹیبل انسان، کوئی بڑا آدمی، کوئی رسپیکٹیبل آدمی ہم کو تلوار مارے اور تب جا کر میری موت ہو۔ مطلب کہ ہم یہاں پر بتانا چاہیں گے ابو جہل کو کہا گیا تھا اس امت کا فرعون، لیکن اس معاملے میں وہ فرعون سے بھی بدتر ہے۔ کیسے؟ فرعون جب ایک دم مرنے والا تھا تب وہ کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ اس وقت کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ میں اب ایمان لے کر آتا ہوں بنی اسرائیل کے رب سے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اب جا کر تم ایمان لے کر آئے، اور اس کے اس جو شہادت ہے، اس لا الہ الا اللہ کو اللہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن ابو جہل کو دیکھیں، ابھی بھی اس کے اندر سے ذرا بھی اکڑ نہیں گئی، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ تم چرواہے، تم میرے اوپر چڑھے ہو، کوئی اور مجھے مار دے تو جا کر چین کی موت مرے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تلوار اٹھاتے ہیں، اس کے سینے میں ڈال دیتے ہیں، اور تب جا کر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں وہ کتنا سیٹسفائنگ مومنٹ ہوگا عبداللہ بن مسعود کے لیے، جس کو اتنی تکلیفیں جھیلنی پڑی اس کی وجہ سے۔ اور ایک
इम्पॉर्टेंट मामला हो जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी एक जगह पर रहते हैं और ऑलमोस्ट जंग ख़त्म हो चुकी है। सहाबा जो है वो कुछ सामान उठा लिए होते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं रखो इन सब चीज़ों को, इसमें से कुछ भी लेना हलाल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तक जितने भी लोग आए थे, इससे पहले भी जो रसूल आए थे और जो जंगें हुई थी, उसमें ये चीज़ों इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी कि मुसलमान कि जो विनिंग आर्मी है, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, ठीक है? वो उनकी हारने वाली टीम के कुछ भी सामान ले सकता हो। इसको गनीमत कहते थे, ठीक है? गनीमत लेना जायज़ नहीं था किसी के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अनफ़ाल की आयत उतारते हैं। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 1। तो ये जो सूरह अनफ़ाल है जिसमें जंग बदर का ज़िक्र है, इसको अनफ़ाल इसीलिए कहते हैं। अनफ़ाल का मतलब भी होता है गनीमत, जो लड़ाई के बाद मिलती है। और अल्लाह इस चीज़ को जायज़ करता है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लिए। इससे पहले किसी के लिए जायज़ नहीं था। ये चीज़ हदीस में भी है। तब जाकर मुसलमान जो है ये सब चीज़ें उठाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होता है बाद में। इवन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को भी मिलता है। भले ही वो इस जंग में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उनकी नीयत थी ना जंग में शामिल होने की। और इवन इमाम बुखारी जब लिखते हैं अपने सहीह में कि कौन-कौन लोग जंग बदर में शामिल हुए थे, तो उसमें वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान का भी नाम लिखते हैं, क्योंकि नेकी के एतबार से तो वो शामिल थे ही। तो मुसलमान जो है वो वापस जा रहे होते हैं और जो भी लोग कैद होते हैं उसमें से 2 लोगों को ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इतनी ज़्यादा बुराइयाँ कर रखी होती हैं मक्का के टाइम में, इतनी ज़्यादा, इसको कहते हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और उन लोगों का माफ़ होने का कोई चांस ही नहीं बनता था। उनको वहीं पर काट के ख़त्म कर दिया जाता है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या समझते हैं इस्लाम को? लोग क्या समझते हैं इस्लाम को? माफ़ी का दीन, ठीक है, लेकिन क्या बात की किसी भी बात की कोई हद नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती है? ये क्या सोचते हैं लोग क्या सोचते हैं कि कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचानी, कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, तो इसका मतलब आप खुद तकलीफ़ झेलोगे। जिन लोगों ने मतलब कि उसमें से एक शख़्स ऐसा था जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा में थे मक्का में, याद है? ऊँट की गंदगी को, उसके इंटेस्टाइन को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रख दिया था। वो शख़्स ज़िंदा रहना है डिज़र्व करता था, आपको लगता है? कहा ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर नाम लेकर बदुआ किया था। एक और वाक़या है जब एक बार लगभग 70 सहाबियों को कत्ल कर देता है कुछ लोग, ठीक है? उनको धोखा देकर, और एक आध सहाबी बच जाते हैं किसी तरह से, और वो आकर ये वाक़या बताते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक नमाज़ की हालत में नाम लेकर बददुआ करते हैं उन लोगों के अगेंस्ट। इससे सीख लेनी चाहिए कि जब ज़ालिम ज़ुल्म में हद को पार कर देते हैं, उनको कहना, समझाना, बताना किसी काम का नहीं रहता है। तो फिर एक टाइम आता है जब वो डिज़र्व करते हैं इस तरह से सज़ा पाना। अब अगर इस चीज़ को हम लोग अप्लाई करने लगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये अलाउड नहीं है कि हम किसी की जान लें अपने हाथ से। हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा, हम लोग अपने हाथ पर ये नहीं ले सकते, ठीक है? बट इन जनरल हमारे आम तौर पर लेन-देन जो होते हैं, जो बातें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए। मान के चलिए किसी ने किसी की ज़मीन हड़प के रखी है, ठीक है? और सीधे बेईमानी कर लिया है, और वो शख़्स आकर बोलता है कुछ साल के बाद कि अरे एक काम करते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब फिर से भाई-भाई बनकर मुसलमान हैं, तो एक काम करो माफ़ कर दो और चलो सब कुछ ठीक कर लेते हैं। हाँ, करेंगे ठीक, बिल्कुल ठीक करेंगे। पहले वो ज़मीन वापस दो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम ज़ुल्म करोगे, तुम बेईमानी करोगे और उसके बाद ये कहोगे कि सब कुछ ठीक कर लेते हैं। तुमने जो गलती किया उसको ठीक तो करो पहले। लेकिन नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, और सोसाइटी क्या कहती है, अरे माफ़ कर दो ना, ये सब कुछ को लेके चलो ना। अच्छा, तो फिर उसको तो ये लाइसेंस मिल जाएगा ना कि हम किसी के साथ कभी भी कितना भी गलत कर सकते हैं, और बाद में क्या होगा, चलो सब कुछ नॉर्मल। क्यों? जो सच है, जो सही है, वो सही है, जो गलत है, वो गलत है। और ये मदीना के कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये पूरे इंसानियत के लिए लागू होता है कि अगर कोई मुसलमान भी गलत करता है तो वो गलत ही होगा, और पूरे मुसलमान उस मुसलमान के अगेंस्ट होने चाहिए जो कि गलत कर रहा है। जस्टिस हमेशा सबसे ऊपर होती है। तो अब जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लौटते हैं मदीना, तो उनको एक बहुत बुरी खबर मिलती है। उनकी बेटी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी डेथ हो जाती है, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन क्या करें, पूरी उम्मत की बात थी, सब कोई सेलिब्रेट कर रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को एक तरह से उनके जो दुःख है उसको कम करने के लिए क्या कहते हैं मालूम? उनकी सबसे बड़ी फ़ज़ीलत में से एक है। ऑलरेडी मतलब कि उनको जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी है, उससे बड़ी तो कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम लिस्ट बनाएँ ना, इसमें ज़रूर आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कि उस्मान, मेरी एक और बेटी है, उम्मे कुलसूम, तुम उससे शादी कर लो। अल्लाह अगर मुझे और बेटियाँ देंगे, और अगर अगर तुम जिनसे शादी किए हो
اس کی بھی اگر وفات ہو جاتی ہے تو جتنی اللہ مجھے بیٹیاں دیں گے میں سب کی شادی کراتے جاؤں گا. تو سے عثمان، سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مقام کا پتہ چلتا ہے کہ ایک بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دکھ میں ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک وائف کو کھونا کیا ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کسی کو کھونا. انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو کھویا، انہوں نے اپنے سب سے چہیتے انسان زندگی میں کھویا خدیجہ کو، انہوں نے ابو طالب کو کھویا، اور اب دیکھیے خدیجہ سے جو ان کی ہونے والی بیٹی رقیہ، ان کو کھویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ بھروسہ دے رہے ہیں اور وہ دلاسا دے رہے ہیں اس طرح سے، جبکہ وہ خود تکلیف میں، وہ خود دکھ میں. لیکن ایک بھی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیوٹی سے ریسٹ نہیں لیا کہ آج مجھے رونے دو، آج مجھے تکلیف میں رہنے دو، مجھے یہ جو لوگ بدر میں قیدی ہیں مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے مسلمانوں کے گروپ سے، کمیونٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، کم سے کم مجھے ایک دن دو کہ میں خود کو سنبھال سکوں. اور اللہ کی قسم ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن بھی مانگتے تو وہ ناجائز نہیں ہوتا. آخر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کا ریسٹ نہیں لیا اور اپنے کام کو جاری رکھا. ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ قیدی بنا کر گئے ہیں. ابھی بہت ساری قرآن کے آیات آنے والے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ سے دعا کرتے، یا رب مجھے کچھ تو وقت دیجیے، لیکن نہیں، انہوں نے ایک لمحہ ریسٹ نہیں لیا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پتہ نہیں لوگ اس چیز کو فوکس کیوں نہیں کرتے. مطلب کہ ہم نے بھی سنا ہے لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیں کہ بدر کی لڑائی ہوئی، بدر کی لڑائی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد ہوا. ایک منٹ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا، ہاؤ کین یو ناٹ اسپیک اباؤٹ اٹ اینڈ موو فارورڈ؟ آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہو اس چیز کو چھوڑ کر؟ کیونکہ چھوٹی بات ہے، معمولی بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی اگر کوئی بیٹی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرتا ہے، اس کو دین سکھاتا ہے اور اس کے بعد اس کی اچھی جگہ شادی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے رہے گا جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی 2 یا پھر 3 اس طرح سے کچھ اسپیسیفک نمبر ہے، وہ بچے جو ہے وہ انتقال ہو جاتے ہیں کم عمر میں اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صبر کے بدلے ان کو جنت نصیب فرمائے گا. ذرا سوچئے، جس چیز کے لیے صبر کرنے میں جنت ہے تو وہ چیز کتنی زیادہ تکلیف دہ ہوں گی. اور ہم لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے ہیں. ان پیرنٹس سے پوچھئے جنہوں نے اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں یہ تکلیف، اس سے بڑی تکلیف کچھ نہیں ہوتی ہے. ہم ریپیٹ کریں گے، اپنے بچوں کو کھونے سے بڑی تکلیف کچھ نہیں ہوتی ہے ایک پیرنٹ کے لیے. اسی لیے ہم لوگ شاید اس کو اپریشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ اپنے آپ میں میرے لیے بہت بہت حیران کرنے والی چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشن پر کتنا کنٹرول تھا، اور ان کی جو ذمہ داری تھی اس امت کو لے کر، وہ کس طرح سے انہوں نے سب سے اوپر رکھا، اس کو پرائورٹی میں رکھا. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اب بات آ جاتی ہے ان لوگوں پر جو لوگ قید ہوئے تھے. کیا کیا جائے؟ ان لوگوں کو کے جو رشتہ دار تھے مکہ میں، ان کو کہا جائے کہ تم اپنے جو پیسے ہیں وہ دے دو اور اپنے لوگوں کو چھڑا کر جاؤ، یا پھر سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ یہ لوگ کرمنلز تھے، یہ لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، ان کے مال کو چھینا ہے، ان کو اپنے گھر سے نکالا ہے، ان کی زندگی تباہ کر دی ہے، تو ان کو یہیں پر ختم کر دیا جائے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ ان کو یہیں پر کاٹ کے ختم کر دیتے ہیں. لیکن باقی مسلمان کہہ رہے تھے کہ دیکھیے ابھی جو ہے ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے ان کو ابھی ایک اور موقع دیں اور ان سے جو ہے وہ پینلٹی لے کر ان کو چھوڑ دیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اپناتے ہیں کہ پینلٹی لیا جائے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ، بہتر ہوتا کہ آپ ان کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. محمد رضی اللہ عنہ کا یہاں پر مقام پتہ چلتا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے تھے اللہ نے اس کو کنفرم کیا کہ وہ صحیح تھے. لیکن پھر بھی اللہ جانتے تھے کہ آگے کیا ہونا ہے. اللہ چاہتے تو یہ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی دے سکتے تھے، بٹ اللہ کا پلاننگ بہت زبردست ہے. ابھی دیکھیے نا کس طرح سے یہ پلاننگ آگے چل کر اوپن آؤٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ آگے بڑھتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو 2 وقت کی کھانا کھلایا جائے گا، اور وہیں کھانا کھلایا جائے گا جو کہ ہم لوگ نارملی کھاتے ہیں. پہلا اسلام ریلیجن ہے جو کہ پرزنرس آف وار کے لیے کچھ رائٹس بنا رہا ہے، کچھ رولس بنا رہا ہے. اور کوئی کسی ریلیجن، کسی کمیونٹی، کسی سوسائٹی، کسی ملٹری نے ایسا نہیں کیا تھا اس سے پہلے. اور جس طرح سے وہاں کے لوگ 1 وقت کا کھانا شاید نہیں کھا پاتے تھے، ان لوگوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جا رہا تھا. یہ دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام کی طرف جو ہے وہ جھک گئے. اور اس میں ایک تھے ولید ابن ولید، خالد ابن ولید جو ہے ان کے بھائی تھے. ابھی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، ابھی تو یہ بہت نقصان پہنچانے والے مسلمانوں کو. یہ آتے ہیں بہت پیسے لے کر، ٹھیک ہے، کیونکہ بولے نا مکہ کے سب سے امیر انسان تھے، اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے وہ پیسے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو. اور ولید ابن ولید جو ہے وہ راستے میں بولتے ہیں کہ تم جاؤ مکہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں واپس جا رہا ہوں. خالد بہت غصہ جاتے ہیں کہ تم کو یہی کرنا تھا تو اتنے پیسے کیوں؟ تو وہ بولا کہ میں چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو اس پیسے سے، اور میں نے تو اسلام پہلے ہی قبول کر لیا تھا. میں نے دیکھا ان کی اچھائی کو، میں ان کی سچائی کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
قیدیوں کے ساتھ جس طرح سے بیہیو کیا مسلمانوں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن سہیل بن عمرو اس کے من میں بھی کچھ تو باتیں آئی. جو اتنا بڑا اوپوننٹ تھا ایک واقعے سے تو وہ اسلام قبول نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے من بھی کچھ لوز ہوا. عباس تکلیف میں تھے کیونکہ ان لوگوں کو باندھ کر رکھا گیا تھا نا, ایسے ہی چھوڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ کہیں یہی لوگ پھر سے حملہ نہ کر دیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں تھے, بہت پریشان تھے. تو وہ صحابہ کو کہتے ہیں کہ ایک کام کرو عباس کہ جو ہے جو باندھا ہے اس کو تھوڑا لوز کرو, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اپنے چچا سے محبت کرتے تھے. یاد ہے جب مدینہ سے لوگ گئے تھے مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے, تو عباس تھے ان کے ساتھ اور کہہ رہے تھے کہ میں اپنے بھتیجے کو ان کے ساتھ جانے دوں کہ نہیں دوں. بس اسلام کی بات تھی, ورنہ جو چچا بھتیجے کی محبت تھی وہ تو تھی ان لوگوں میں. پھر اس کے بدلے اس کے چکر میں سب کو ڈھیلا کیا جاتا ہے اور سب کو آسانی سے اچھے سے رکھا جاتا ہے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے ہیں ایکچولی ان لوگوں کو, کیونکہ ہر کسی کو, اچھا ہاں پینلٹی بھی جو لی گئی تھی اس حساب لی گئی تھی کہ کون جو ہے وہ جو زیادہ امیر ہے وہ زیادہ پیسے دے گا. سب کے لیے یونیفارم نہیں تھا. وہ بھی اپنے آپ میں بہت حکمت کی بات ہے کہ ہر کسی کے لیے ایک سنگل ریٹ نہیں رکھا گیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو لوگ کچھ نہیں دے پائیں گے, جو لوگ بہت غریب تھے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا. جو لوگ ان میں پڑھنے لکھنے جانتے تھے ان کو یہ کہا گیا کہ تم مسلمانوں کو پڑھنے لکھنے سکھاؤ, یہی تمہاری پینلٹی ہے. واہ اوپر ایجوکیشن کو اتنا پروموٹ کیا کہ جو لوگ اسلام کے دشمن تھے انہوں نے اگر پڑھا دیا مسلمانوں کو اور پڑھنا لکھنا سکھا دیا تو تم فری ہو گئے. اتنی قیمت ایجوکیشن کی. ہم لوگوں کو یہ واقعات بیان کرنے چاہیے جب ہم لوگ ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں. قرآن کی آیات کو زبردستی سے ٹان کھینچ کے ٹیڑھا میڑھا کر کے ہم لوگوں کو کیا ضرورت ہے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی. کافی ہے ہمارے پاس ایویڈنس اس چیز کے لیے. خیر, اور کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہا, کیونکہ پیسے لیے جا رہے تھے نا ان سے, کہ اگر اللہ نے تم میں تھوڑی بھی بھلائی دیکھی تو اللہ تم سے جو لے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ واپس دیں گے. اور عباس کہتے ہیں کہ بھلے ہی یہ بات سب کو کہی جا رہی تھی لیکن میں نے سمجھا کہ یہ میرے لیے تھا. ان کا کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے. تو عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا یاد کیجیے جب آپ اپنی وائف سے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں جنگ میں جا رہا ہوں, اگر میں واپس نہیں لوٹا تو اس جگہ میں اتنے پیسے ہیں وہ مجھے بتاؤ. تو عباس ایک دم حیران ہو گیا, وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول ہے, کیونکہ اس وقت اور کوئی تھا ہی نہیں یہ کنورسیشن سننے کے لیے. تو عباس جو ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں. لیکن عباس کہتے ہیں بعد میں کہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی, بعد میں وہ اسلام قبول کرتے ہیں بہت لاسٹ میں, اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اتنے زیادہ پیسے دیے, اتنے زیادہ پیسے واپس دیے کہ میں ایک وقت میں بہت امیر ہو گیا, اور میرے پاس سے جو گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ تو بہت کم تھا. تو یہ واقعات ہوئے اور اس طرح سے ان لوگوں کو چھوڑا گیا. لیکن ایک ایسا قیدی تھا جس کو چھڑانے کے لیے جو چیز آئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اس کو ایموشنل ہو گئے. ان کو اپنی وائف کی یاد آ گئی, خدیجہ کی. اور اس کے بارے میں ہم ایک سپریٹ ایپیسوڈ بنانا چاہیں گے, کیونکہ ہم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کمپلیٹ بات نہیں بتائی ہے, اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو بتائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.